بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ سید علی گیلانی کشمیر کے سب سے بڑے رہنما کل انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ زندہ تھے تو بھارت کے لیے ایک دہشت تھی، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ انتقال کر گئے اور ان کا مردہ بھی بھارت کے لیے اتنی ہی دہشت کا باعث بنا رہا۔ پورے کشمیر کو لاک ڈاؤن کیا گیا، کرفیو لگا دیا گیا، ان کا جسد خاکی ان کے خاندان کو دفن کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، بلکہ ان سے چھین کے اور چند لوگوں کی مائیت میں حکومت نے ان کو جا کے دفن کیا۔ جو چیز چھینی نہیں جا سکی وہ تھی پاکستان کا پرچم، جو ان کی اپنی خواہش کے مطابق ان کا جسد خاکی اس میں لپٹا ہوا تھا۔ یہ زندگی جو کہ انہوں نے مکمل طور پہ کشمیر اور کشمیر کے عوام کے لیے وقف کی ہوئی تھی، وہ کل ختم پذیر ہوئی، اختتام پذیر ہوئی۔ ایک چیز جو میں ہمیشہ یاد کرتا تھا اور سمجھتا تھا اور سمجھا، گیلانی صاحب چونکہ بعض ٹیلی ویژن پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھے، پارٹیسپیٹ انہوں نے کیا، اور مجھے کچھ ان کی باتیں سننے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کی شخصیت کا پہلو جو میں نے محسوس کیا وہ یہ تھا کہ وہ پاکستان میں رہتے نہیں تھے، لیکن ہم پاکستانیوں کی نسبت ہم سے کہیں زیادہ محب وطن پاکستانی تھے۔ اس سے ظاہر اور ثابت ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ وطن عزیز میں آپ رہ رہے ہوں۔ بہت بے شمار لوگ جو وطن عزیز سے دور دوسرے ملکوں میں جا کے سکونت اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دل بھی اپنے وطن کے لیے دھڑکتے ہیں، لیکن یہ تو زندگی تھی جو کہ جد و جہد سے بھرپور تھی۔ ان کی زندگی ہمارے ہزاروں ان لیڈروں سے جو پاکستان میں موجود ہیں ان سے بہتر تھی، قربانیوں سے بھرپور، وطن کی محبت سے بھرپور، اور ایک جذبہ دینی بھی اور آزادی کا بھی جو کہ اپنے عوام کے لیے وہ اپنے دل میں رکھتے تھے۔ سید علی گیلانی کیریکٹر، پرسنالٹی اور اپنے اٹھنے بیٹھنے وضع جو ہوتی ہے اس کے لحاظ سے ایک منفرد آدمی تھے۔ ان کو کشمیری زبان پہ تو عبور تھا ہی، کیونکہ کشمیری بولتے تھے، کشمیر سے تھے، لیکن اردو بھی ان کو بالکل مادری زبان کی طرح آتی تھی۔ بڑی اچھی اردو میں تقاریر وہ کرتے تھے۔ 1971 میں پہلی دفعہ وہ الیکٹ ہوئے، اور کشمیر کی جو کہ بھارت کے ناجائز قبضے میں ہے، اس کی جو اسمبلی تھی اس میں وہ رکن اسمبلی الیکٹ ہوئے، اور جماعت اسلامی کی ٹکٹ پہ وہ الیکٹ ہوئے۔ جماعت اسلامی ہی میرا خیال ہے کہ ان کی بنیادی پارٹی تھی، لیکن بعد میں پھر وہ حریت کانفرنس سے منسلک ہو گئے، اور اس سارے ٹینیور میں جو انہوں نے سیاست کی اس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ کشمیر کی آزادی کے لیے جد و جہد کی، بلکہ بھارت کی کسی بھی چیز سے وہ کبھی خائف نہ ہوئے، اور برملا دنیا کے سامنے کہا کہ اس خطے کا مقدر صرف ایک ہی چیز سے حل کیا جا سکتا ہے، اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اور وہ ہے سلامتی کونسل کی قراردادیں۔ ان قراردادوں کا جو کہ 1947 اور 1948 میں پاس ہوئی تھیں، ان کی پاسداری وہ کرتے تھے۔ ان کے بارے میں تو ہمیشہ وہ کہتے تھے، ان کا سٹانس یہی تھا، اور یہاں پہ ان کو ہرڈلز بڑی تھیں۔ شیخ عبداللہ مثلاً ایک پاپولر لیڈر تھے وہاں پہ۔ شروع میں 1953 وغیرہ میں تو انہوں نے کچھ ان کے خیالات بدلے۔ 1947 میں تو ان کے خیالات یہی تھے نیشنل کانفرنس، اور وہ شامل ہو گئے بھارت کے ساتھ، لیکن جب بھارت کے نے کیے ہوئے وعدے پورے نہ کیے تو 1953 میں وہ تھوڑا سا اکھڑے، اور پھر انہوں نے
کشمیر کے لیے حق خود ارادیت کی بات کرنی شروع کی تو بھارت نے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ وہ 10-11 سال جیل میں رگڑا لگا تو شیخ عبداللہ صاحب بدل گئے اور پھر انہوں نے دوبارہ کشمیر کی آزادی کی بات کرنا چھوڑ دی۔ پھر ان چیزوں سے مایوسی تو یہ ذمہ داری پھر سید علی گیلانی صاحب کے کندھوں پہ تھی، انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا۔ سید علی گیلانی جو ہیں یہ انہوں نے جو شہرت پائی وہ ایک مقرر کی حیثیت سے یہ اپنے مجمع کو گرما دیا کرتے تھے۔ جب ایک دفعہ سٹیج پہ چڑھتے تو دھیمی آواز سے شروع کرتے اور ایک انتہائی پرمغز قسم کی تقریر، لیکن پھر آواز میں وہ گرج آ جاتی تھی، وہ جذبات آ جاتے تھے، جس سے کہ یوں لگتا تھا کہ یہ تقریر نہیں بلکہ ایک پیس آف آرٹ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں زبردست کشمیری زبان بھی مکس ہوتی تھی لیکن بنیادی طور پہ اردو، پھر اس میں قرآن کریم کی آیات کوٹ کرنی، حدیث سے مثالیں دینی، علامہ اقبال کی شاعری اور رومی کی شاعری سے اس کو شعروں سے مزین کرنا، یہ ان کا کمال تھا۔ اور یہ وہ چیز تھی جس کے ذریعے وہ اپنے حاضرین کو، اپنے مجمع کو یوں باندھ لیتے تھے۔ وہ لگتا یوں تھا کہ مجمع اب ان کے سامنے ان کے الفاظ کے ساتھ ساتھ جھوم بھی رہا ہے اور پھر الفاظ کے ساتھ ساتھ آنسو بھی بہا رہا ہے۔ یہ ان کی تقریر کی خوبی تھی۔ انتہائی شفقت والے آدمی، محبت والے آدمی جب بازار میں جاتے تھے تو عموماً جو بھی لوگ ان کو سلام کرتے، ان سے مصافحہ بھی کرتے، گلے بھی ملتے لوگوں کو، یہاں تک کہ ہندو اور سکھ دکاندار جو تھے ان سے بھی اسی طرح اتنی محبت سے ملتے، اور وہ بعض اوقات تو وہ اٹھ کے خود آ کے ان کے گلے ملتے تھے۔ ان چیزوں کی وجہ سے ان کو بڑا قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ ایک آدمی کے اندر وہ لیڈر اتنا بڑا ہو اور تب بھی اس کے اندر انکساری، اس کے اندر عاجزی، ملنساری، یہ چیزیں ہوں تو لازمی بات ہے کہ اس کی قدر و منزلت بڑھتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ کو ایک متکبر شخصیت نظر آئے اور آدمی اس کے قریب بھی نہ جا سکے۔ پھر یہ ہے کہ باوجود اس طبیعت کے جو کہ بظاہر نرم نظر آتی تھی، اندر سے ارادے کے بڑے مضبوط تھے، ریزسٹ کرنا دوسرے کے جبر کو، اور ریزیلینس تھی کہ یہ آسانی سے چھوڑتے نہیں تھے۔ لیکن اگر کوئی ذاتی مسئلہ آ گیا اور ذاتی معاملے میں تو پھر افہام و تفہیم، دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنا، اس کے لیے اپنا جو اپنا سٹانس ہوتا تھا یہ اپنی رائے وہ چھوڑ بھی دیتے تھے۔ لیکن اصول کی بنیاد پہ اگر کوئی بات ہے تو اصولی معاملات میں وہ قطعاً اپنے اصول سے ہٹتے نہیں تھے، بڑے ان کمپرومائزنگ، اور ان معاملات میں وہ قطعاً کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ ان چیزوں کی وجہ سے ان کی ایک اپنی شخصیت تھی جس کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ ایک اسکالر تھے، ایک انٹلیکچوئل تھے، بہت پڑھے لکھے تھے، بہت کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ 30 کتابیں انہوں نے لکھی۔ اگر ان کی وہ کتابیں پڑھیں اس میں ایک ان کی اپنی سوانح عمری بھی موجود ہے، تو ان کی کتابیں دیکھ کے بہت سارا کچھ ان کی سوچ اور پرسنالٹی کے بارے میں انسان کو سمجھ لگتی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جو ان کی سوانح عمری ہے اس کا نام ہے وولر کنارے، یعنی دریائے وولر کے کنارے پہ بیٹھ کے جو بات کی گئی۔ اس سارے کیریئر میں، سارے وقت میں وہ تقریباً 12 سال انہوں نے جیل کاٹی، اور جیل کے دوران موسٹلی کتابیں وغیرہ بھی انہوں نے لکھی، جس سے کہ ان کی شخصیت کے بارے میں کافی کچھ وہاں سے معلومات ملتی ہیں۔ اور نفرت وہ کرتے تھے ان سیاستدانوں سے، کشمیری سیاستدانوں سے، جو ہمیشہ سے ایک انڈیا کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے تھے یا ان کے نیریٹو کو سپورٹ کرتے تھے۔ اس میں فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی وغیرہ، یہ گپکار ریزولوشن والے گپکاریے، جو کہ میرا خیال ہے چھوٹی موٹی پارٹیاں ملا کے 11 کے قریب ہیں، جو کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں رکھتی لیکن بارصورت بھارت کی ضرورت پوری کرتی ہیں، تو ان پارٹیوں کو، ان سیاستدانوں کو وہ گھٹیا، کم ظرف اور کمزور سیاستدان سمجھتے تھے، لہٰذا ان سے ان کے کوئی بھی کمپرومائز والی بات تو دور ہے، ان سے ان کی کوئی خاص میل ملاپ، بات چیت بھی اس طرح کی نہیں تھی۔ وہ
کبھی بھی بھارت کے معاملے میں بڑی کھل کے بات کرتے تھے، کہ بھارت تیری یہ جنازہ نکال دیں گے تیری جمہوریت کا، اور وہ تقریریں کیا کرتے تھے، بڑی واضح ان میں یہ باتیں کرتے تھے، اور کبھی خوف ان چیزوں کی وجہ سے ان کے دل میں نہیں آیا۔ جتنا پاکستان کا نام وہ کھلے بندوں لیتے تھے، جتنا وہ اپنی مجلسوں میں اپنے جلسوں میں نعرہ لگواتے تھے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، تو بھارت کے سینے پہ تو مونگ دری جاتی تھی، لیکن وہ بے خوف تھے۔ کبھی بھی انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ یہ بھارتی فوج کھڑی ہے اور میں ادھر یہ نعرہ لگا رہا ہوں، یہ کبھی نہیں ہوا۔ اور اسی طرح کوئی بھی رکاوٹ جو نیچرلی بھارتی حکومت ہر طرح کی رکاوٹیں پیش کرتی تھی، وہ رکاوٹ بھی کبھی ان کے ارادے کو، ان کے رستے کو روک نہ سکی۔ وہ اس معاملے میں بالکل ایک اٹل تھے، اور اسی طرح مصیبتیں، تکلیفیں، جو کچھ بھی آیا، اور عمر بڑھتی گئی۔ آج وہ غالباً 92 ایئرس کی ایج، 92 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، تو ان کا کرزمہ کم نہیں ہوا۔ وہ آج بھی لوگوں کو اسی طرح، ان کی کشش لوگوں میں اسی طرح تھی جیسے کبھی پہلے ہوا کرتی تھی، اور یہ کشش بھی انہوں نے مینٹین کی اپنی خدا خوفی کی وجہ سے، اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے۔ ایک سچے مسلمان تھے، اور بڑے پاکستان کی خیر خواہی کے لیے بڑے دعا گو رہتے تھے، اور جہاں بھی آج کشمیری ہیں دنیا میں، ہر جگہ سوگوار ہیں، دکھی ہیں۔ میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو، اور پاکستان بھی اتنا ہی سوگوار ہے۔ آپ پاکستان میں دیکھیں، جگہ جگہ ان کے لیے غائبانہ نمازیں ادا کی گئی ہیں، یہ اور ان کی بخشش کے لیے دعائیں کی گئی ہیں۔ اگر آپ ان سارے سلسلے کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ کشمیر اور پاکستان میں ہر جگہ رہنے والوں کے دلوں میں ان کا وقار، ان کی عزت، ان کا احترام اتنا ہی تھا جتنا کہ شاید ان کے اپنی فیملی میں، ان کے عزیز و اقارب میں ہو۔ میری دعا ہے کہ رب العالمین سید علی گیلانی کو ان کی خدمات کے صلے میں، ان کی دین کی خدمات، ان کی وطن کی خدمات، ان کے صلے میں رب العالمین ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے درجات بلند کرے، ہر وقت ان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ وہ محسن تھے ہم سب کے، اور رب العالمین ان کی لیگیسی، ان کی چھوڑی ہوئی سوچ اور ان کے خیالات، ان کی رہنمائی جو دے گئے، وہ ہماری نسل اور آئندہ آنے والی نسل میں چلتا رکھے، تاکہ جب تک کشمیر آزاد ہو کے پاکستان کا حصہ نہیں بن جاتا، سید علی گیلانی کی روح بے چین رہے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔